آ رہی پڑھ رہی میری آواز آ جاتی. چلو کلاس 10th اور 9th دونوں کے لیے میں کام بھیج رہی ہوں اردو لازمی. یہ دیکھ لیجئے آپ کی بک. اور اس کے بعد نعت آج ہم پڑھیں گے. اور اس میں دیکھیے نعت کے جو شاعر ہیں امیر مینائی. امیر مینائی کی ولادت 1829 اور وفات 1900. امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے. آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے. آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے. آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا. آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا. مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے. آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے. آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محمد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں. آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی. اب یہ نعت دیکھیے. نعت ہے یہ بہت مشہور نعت بھی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی سب نے. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل بر شپر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعت جو ہے یہ ماخوذ ہے محمد خاتم النبیین سے اور امیر مینائی جو ہیں اس کے شاعر ہیں. اب آپ اس کا یہ جو نعت ہے یہ اب اس کی تشریح جب ہم کریں گے تو آپ کو اس کی نعت کی تشریح کرتے وقت نعت سمجھ میں آ جائے گی. یہاں دیکھیے سب سے پہلے امیر مینائی کا تعارف شاعر آپ کو لکھنا ہے. یہ پیج میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو تعارف لکھنا ہے امیر مینائی کا. اس کے بعد مرکزی خیال ہے. نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں. ہر ذرہ تیرے نام کی عظمت کا نگی ہے، ہر ذرہ تیرے نام کی عظمت کا نگی ہے، تو صاحب لولاک ہے، تو سرور دی ہے. یہ شعر یہ پورا مرکزی خیال. اس کے بعد خلاصہ ہے. نظم نعت ہماری درسی کتاب میں شامل ہے جس کے شاعر امیر مینائی ہیں. یہ نعت محمد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے. اس نعت میں شاعر امیر مینائی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خصوصیات بیان کی ہیں. کہتے ہیں آپ انسانوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے سردار ہیں. آپ ہی روز محشر خدا کے حضور انسانوں کی سفارش کریں گے کیونکہ آپ ہی انصاف کرنے والے خاص پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل آدم کے لیے سب سے بڑا روشن ستارہ نور کا مجسمہ بن کر تشریف لائے. حضرت نوح علیہ السلام کے دوست اور ہمدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھے. سخاوت کا سمندر اور فیاضی کا دریا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی. آپ ہی جنت کے مالک و مختار ہیں اور حوض کوثر سے امتیوں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ حق کے پیغمبر بن کر تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ جنہوں نے تصدیق کی اور بشارت دی کہ ایک ایسا رسول جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. لیکن دنیا سے بیزاری کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی آرام دہ بستر کے بجائے ٹاٹ کا بچھونا اور ہاتھ کا تکیہ استعمال کرتے رہے، جبکہ آخرت کے دن کے مختار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آخر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ میرا پیشہ نعت کہنا ہے. میرے جسم کا ریشہ ریشہ آپ کی محبت
سے لبریز اور سرشار ہے۔ میری زبان پر اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین نام کا ورد جاری و ساری رہے گا۔ اب تشریحات دیکھیے۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ ہے نظم نعت ہماری درسی کتاب میں شامل ہے، اس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ یہ نعت محمد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ تشریح اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ آپ دین و دنیا میں انسانوں کے سردار اور بادشاہ ہیں۔ روز محشر میں خدا کے حضور انسانوں کی سفارش کریں گے اور سب سے بڑے انصاف کے علم بردار آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 کی تشریح دیکھیے۔ تشریح میں اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی اور حضرت خضر کے رہنما تھے۔ آپ کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے بلند ہے، اس لیے تمام عالم کے لیے مجسمہ نور اور بہت بڑا روشن ستارہ بن کر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ تمام انبیاء اور انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ سخاوت و فیاضی کا بے کراں سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کی نشانی تھے۔ روز حشر خدا کے حضور اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کے اصل حقدار و مالک ہیں، اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ تشریح اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے رہنما اور ساتھی آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی اور بشارت دی کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب تھے اور آپ کی دسترس میں کائنات کی ہر آسائش تھی، لیکن آپ نے تمام آسائشات کو ترک کر دیا۔ تمام زندگی امت کی خیر خواہی کرتے رہے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ خود زمین پر سوتے تھے، نرم و گداز تکیے کے بجائے اپنے ہاتھ مبارک کو تکیہ بنا لیا کرتے تھے۔ آخری شعر دیکھیے۔ تشریح ہے نعت کے اس آخری شعر میں امیر مینائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا رحمت و شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگ و ریشہ انسانیت اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور محبت سے لبریز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے سرشار ہوں، کیوں نہ میں نعت کہنے کو اپنا پیشہ بنا لوں، شاید اسی بہانے میری مغفرت ہو جائے اور میں اور میرا یہ دل ہر لمحہ آپ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ یہ تشریح ختم ہو گئی، پوری تشریح میں نے آپ کو کمپلیٹ کروائی۔ اس کے بعد درج ذیل سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیجیے۔ نمبر 1 سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 2، اس نعت میں کون کون سے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ اس نعت میں جن نبیوں کے نام لیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں، جس میں نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ جواب، قاسم کوثر سے مراد ہے حوض کوثر سے امتیوں کو پانی تقسیم کرنے والے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نہر ہے جو قیامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس کا پانی اتنا میٹھا ہوگا جو اس پانی کو پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اور نعت کا فرق آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یہ کام آپ کر لیجئے۔ یہ 9th اور 10th دونوں کو یہ والا کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ دونوں کام آپ دونوں کلاسز کے لیے ہے۔ تھینک یو۔